وہ کام بذات خود حرام ہیں اور کسی بھی حالت میں حلال نہیں ہیں، ایک روزہ دار ان کو بھی چھوڑنے کی کوشش کرے۔ وہ کون سے ہیں؟ اس تمام گناہ ہیں، وہ زبان کے گناہ ہوں، آنکھ کے گناہ ہیں، دل دماغ کے گناہ ہیں، جھوٹ ہے، اخلاقیات کے گناہ ہیں، بد اخلاقی ہے، ظلم و زیادتی ہے، تو وہ تو ہر حال میں حرام ہے۔ تو روزے کا مقصد ہمیں پہچاننا ضروری ہے، اور اس کو حاصل کرنے کے لیے توجہ اس طرف کرنا ضروری ہے کہ مجھے روزے کا مقصد بھی حاصل ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا۔ اگر تو روزہ رکھنے کے بعد ایک آدمی کے مزاج میں احتیاط پیدا ہو گئی ہے، اس نے گناہ چھوڑنا شروع کر دیے ہیں، اسے روزے کا مقصد حاصل ہو گیا ہے۔ اور اگر خدا نخواستہ اس نے گناہ نہیں چھوڑے، زبان کے گناہ نہیں چھوڑے، ہاتھ کے گناہ، حرام کمانے کے گناہ نہیں چھوڑا، اسے روزے کا مقصد حاصل نہیں ہوا۔ بے شک فرض اس کا ادا ہو جائے گا۔ جیسے ایک آدمی، ابھی میں نے مثال دی ہے کہ ہم کھانا اور خوراک کھاتے ہیں اس لیے تاکہ جسم میں طاقت پیدا ہو، زندگی چلتی رہے۔ اور کوئی شخص مٹی کا لقمہ بنائے اور اسے منہ میں ڈال لے، یہ مٹی یا لکڑی کا برادہ یا کاغذ کا لقمہ بنائے، منہ میں ڈال لے اور چبا کے وہ حلق سے نیچے اتار دے اور کہیں دیکھیں میں کھا تو رہا ہوں، میں نے لقمہ ہی بنایا ہے، منہ میں بھی ڈالا ہے، دانتوں سے چبایا بھی ہے، حلق سے نیچے اتارا بھی ہے، تو کیا اس کی بھوک ختم ہو جائے گی اور جسم میں توانائی پیدا ہوگی؟ یقیناً نہیں ہوگی۔ لوگ اسے بیوقوف کہیں گے کہ مقصد آپ کو حاصل نہیں ہوا، آپ نے کام بظاہر تو کیا ہے، ظاہری کام آپ نے کیا ہے جو لوگ کرتے ہیں دوسرے لوگ، لیکن آپ نے غلط چیز کھائی ہے اور مقصد آپ کو اس سے حاصل نہیں ہوگا، نقصان ہوگا۔ تو اسی طرح جو روزہ رکھتا ہے اور گناہ نہیں چھوڑتا تو روزے کا مقصد اسے حاصل نہیں ہوتا۔ تو گناہ چھوڑنے کی کوشش کرنی چاہیے۔